قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں سے ہر قسم اس جانور کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کی سب داخل ہیں۔ گائے کے حکم میں داخل ہے کہ قربانی بھی ہو سکتی ہے، بھیڑ اور دمبا بکری کے حکم میں داخل ہے۔ ان قسموں میں نر ہو یا مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ اور گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی دی جائے گی، اس میں کوئی ایک سے زیادہ حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انبیاء کے مقام میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے دونوں میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی۔ جتنے بھی 7 لوگ ہیں گائے میں شریک ہو رہے ہیں یا اونٹ میں شریک ہو رہے ہیں، یہاں یہ یاد رکھیں ان سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ 7 میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محض اس نیت سے حصہ لے رہا ہے کہ چلو قربانی کے دن ہے، میرے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، چلو میں بھی حصہ لے لیتا ہوں، میرے گھر میں بھی چلو اسی بہانے گوشت آ جائے گا، صرف گوشت کی نیت سے اگر وہ حصہ لیتا ہے۔ 6 ایسے ہیں کہ جو قربانی کی نیت سے حصہ لے رہے ہیں، ایک ایسا ہے کہ جو محض گوشت کی نیت سے حصہ لے رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے، بکری کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ جو واضح الفاظ ہیں وہ عمر کے ہیں کہ اس جانور کی قربانی اس وقت جائز ہوگی کہ جب اس کی عمر اتنی ہوگی۔ گائے کی عمر 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال، بکری کی عمر 1 سال۔ اگر جانور 2 سال کا ہے، ابھی وہ 2 دانت کا نہیں ہوا، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جانور 2 سال کا نہیں ہے اور وہ 2 دانت کا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ 6 ماہ کا جو دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کا جان کیسا ہونا چاہیے، اس کی ظاہری طور پر حالت کیسی ہونی چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت کے بھی اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا جانور اعلیٰ جانور خریدنا چاہیے، قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اور دیکھنے میں بھی فربا معلوم ہوتا، موٹا تازہ جانور ہو، طاقتور جانور ہو، اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ کس جانور کی قربانی سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل جو قربانی ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، اس لیے کہ اونٹ باعتبار قیمت کے بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور گوشت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر گائے کی قربانی افضل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بکری کی قربانی افضل ہے۔ تو سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی، پھر گائے کی قربانی، پھر بکری کی قربانی افضل ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اسے کھا لو، چاہو تو اسے نہ کھاؤ۔ حضرت مسدد فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، ہم اونٹنی، گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس بچے کو پھینک دیں یا اسے کھا لیں؟ تو انہوں نے فرمایا اختیار ہے، چاہے تو اسے کھا لو، چاہے تو اسے پھینک دو۔ گائے یا اونٹنی یا بکری کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے بچہ زندہ نکالا گیا ہے تو پھر اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، اور اگر اس کو ذبح کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، البتہ حصہ رکھنے میں افضل ترین یہ ہے کہ اگر بچے کا حصہ رکھنا ہے تو 2 حصے رکھے جائیں، اور اگر بچی کا رکھنا ہے تو 1 حصہ رکھا جائے، اور اگر بچے کا بھی 1 ہی حصہ رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرمایا جو جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2 بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3 جانور اگر لنگڑا ہے وہ لنگڑا کر چلتا ہے، لنگڑا پن بھی اس کا ظاہر ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 جانور بالکل ایسا لاغر ہے، کمزور ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے،
بالکل لاغر جانور ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں، جانور اگر کانا ہے، بیمار ہے، لنگڑا ہے جانور، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، بالکل لاغر سا جانور ہے، کمزور سا جانور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، گوشت بالکل نہیں ہے اس جانور میں، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز۔ قربانی کے جانور کو ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا بھی اگر عیب اس کے اندر آ جاتا ہے نا تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کی قربانی تو جائز ہے، اور اگر جانور کے پیدائشی سینگ تھے پھر بعد میں ٹوٹ گئے ہیں، وہ ٹوٹے بھی بالکل جڑ تک ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر جڑ تک نہیں تھوڑے سے ٹوٹے ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز۔ جس جانوروں میں جنون اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چارہ تک بھی نہیں کھاتے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ خارشی جانور جس کو خارش کی بیماری ہو، البتہ اس کی قربانی تو جائز ہے اس صورت میں کہ جب وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو۔ جانور اگر بھینگا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہیں اس کی قربانی البتہ جائز ہے۔ جانور کی تہائی سے زیادہ نظر کمزور ہو چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جلالہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غلیظ کھانے کی عادت ہوتی ہے، نجاست کھانے کی عادت ہوتی ہے، جانوروں کو جلالہ کہتے ہیں۔ ان کے بدن سے بھی بدبو آتی ہے، گوشت وغیرہ سے بھی بدبو آتی رہتی ہے، تو اس جانور کی قربانی اس وقت جائز ہوگی جانور کو کئی دنوں تک باندھ دیا جائے، یہاں تک کہ وہ کئی دن نجاست میں منہ نہ مارے، اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے، پھر اس جانور کی قربانی جائے۔ بکرا خصی نہیں ہوتا، اس کو پیشاب پینے کی اکثر طور پر عادت ہوتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی اتنی دیر کے لیے اکیلے میں باندھ دیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کئی دنوں تک وہ نجاست پر منہ نہ مارے، پھر اس جانور کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ کیا قربانی کا جانور بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا؟ یاد رکھیں جس جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے اب اس کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ یاد رکھیں اب وہ جانور اللہ کی رضا میں قربان کرنے کے لیے، تو جو جانور وقف ہو جائے، وقف والی ویسے بھی کسی چیز کو نہیں بیچ سکتے، تو قربانی کا جانور تو اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو چکا ہے، اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کسی نے بکری خریدی ہے قربانی کے لیے، اب اللہ نے اس کو دولت دے دی ہے، اب وہ بکری کو بیچ کر گائے خریدنا چاہتا ہے، یہ کر سکتا ہے وہ، اس لیے کہ اب وہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے، یہ اس صورت میں وہ بکری کو بیچ سکتا ہے، اور اگر ویسے بیچنا چاہے تو ویسے نہیں بیچ سکتا۔